العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام را تلك آیات الكتاب الحکیم. آج کا انشاءاللہ درس سورہ یونس اور سورہ ہود پر ہے. یہ سورت جو سورہ یونس ہے، اس کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دعوت کے آغاز کے زمانے میں اترنے والی سورت ہے. پہلے جو ہم نے سورہ توبہ پڑھی ہے، یہ آخری سالوں کی سورت ہے، مدنی سورت ہے. یہ مکی سورت ہے. مکی صورت کے اپنے فوائد ہیں، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ اللہ کی توحید کی طرف اور نبی علیہ السلام کی رسالت کے اس بات میں، قرآن کی حقانیت کے اس بات میں دونوں گروہ جو حق پر ہیں اور باطل والے، ان کے انجام اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے کیا تیار کر رکھا ہے، یہ سارے امور مکی صورتوں کے اندر بیان کیے جاتے ہیں. یہ صورت، اس میں جس طرح نوح علیہ السلام ان کا تذکرہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے قوم کے لوگوں سے کہا کہ اپنے گھروں کو اپنا قبلہ بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو. تو دعوت کے آغاز کے زمانے کی آیات اور احکامات اس کے اندر موجود ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، الف لام را. الف لام را سے شروع ہونے والی قرآن مجید میں 5 صورتیں ہیں، اور 5 صورتوں کے اندر جو مشترک بات ہے کہ ہر صورت کسی نہ کسی نبی کے نام کے اوپر ہے. یہ سورہ یونس ہے، پھر سورہ ہود ہے، پھر سورہ یوسف ہے، اسی طرح سورہ ابراہیم ہے، اور ایک سورۃ الحجر ہے جو سمود کے علاقہ جو صالح علیہ السلام کی قوم ہے اس کا ذکر ہے. تو ہر ایک میں نبی کی حالت، نبی کی دعوت دینا، اس کا ذکر کیا گیا. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. حکمت ایک تو دانائی کی باتیں ہیں، اور دوسرا حکیم بمعنی حاکم بھی ہے کہ یہ فیصلہ کن کتاب ہے، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے والی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. اور اسی طرح حکیم بمعنی محکوم فی بھی ہے کہ اس میں اللہ کے حکم بیان کر دیے گئے ہیں، اور اسی طرح حکیم بمعنی محکم بھی ہے کہ اس کے احکامات، اس کی آیات بہت ہی مضبوط ہیں اور باطل کسی بھی طریقے سے ان پر غالب نہیں آ سکتا. یہ سب معنی حکیم کے اندر، حکیم ان معانی کو لیے ہوئے. اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبين. کیا لوگوں کے لیے یہ بات باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کی طرف وحی کی کہ وہ لوگوں کو ڈرائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دے کہ ان کے لیے اچھا مرتبہ ہے ان کے رب کے ہاں. تو کافروں نے کہا کہ یقیناً یہ تو کھلا جادوگر ہے. نبی علیہ السلام کی 2 حیثیتیں ہیں، اور ہر نبی رسول کی یہ حیثیت رہی، بلکہ نبی رسول کے ماننے والے جو نبی رسولوں کی دعوت آگے پہنچاتے ہیں ان کی بھی یہ حیثیت ہے. ایک تو یہ کہ لوگوں کو ڈرائیں، اللہ کے عذابوں سے خبردار کریں.
لوگ جو غافل ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں، رب کی پہچان ہی نہیں، انہیں ان کے اللہ رب العزت کے عذابوں سے خبردار کرنا یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا، ایمان والوں کو خوشخبری دیں کہ وہ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام آپ کا یہی وظیفہ، یہی عمل قرآن مجید میں اور جگہ پر بھی بیان ہوا ہے، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھی بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا بھی اور ڈرانے والا بھی۔ صرف لوگوں کو ڈراتے رہنا یا صرف خوشخبریاں ہی دیتے رہنا، فضائل ہی بیان کرتے رہنا، یہ درست نہیں ہے۔ جہاں فضائل بیان ہوں، جہاں ترغیب کی باتیں ہوں، وہاں ترہیب کی باتیں بھی ہوں، لوگوں کو ڈرایا بھی جائے، خبردار بھی کیا جائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی پہلی دعوت ہی مکے والوں کی طرف یہی تھی کہ میں تمہیں اللہ رب العزت کے عذاب سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ کوہ صفا پر جب آپ نے سب کو اکٹھا کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کو، یہ مکمل صورت، اس کا مضمون وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کرنے کے اوپر، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، کیا لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے اور سینے کی بیماریوں کی شفا آ گئی ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت آ گئی۔ کافر قرآن کو مانتے نہیں تھے، اللہ رب العزت نے ان کے اعتراضات کا ذکر کیا۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لیا یا اس کے اندر ہماری مرضی سے کچھ تبدیلی کر دے۔ کیونکہ قرآن کھلا ان کے معبودوں کو باطل کہتا تھا، ایک اللہ کو پکارنا، اس کی دعوت دیتا تھا، یہ بات انہیں گوارا نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک ہی معبود اس کے طور پر لے لیا ہے؟ یہ ایک ہی معبود کو سچا کہتا ہے، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ یہ میرے لائق نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں کوئی بھی تبدیلی کروں اپنی طرف سے، میں تو پابند ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے اس کی، اور میں ڈرتا ہوں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ اور یہی نبی رسول، ان کے ماننے والوں کا بھی طریقہ ہے، مسلمانوں کا، علماء کا، کہ اپنی طرف سے کوئی تحریف نہ کریں، کوئی تبدیلی نہ کریں، جو دین میں ہے وہ بیان کریں اور اللہ رب العزت کی اتباع اور پیروی پر رہیں، اپنی طرف سے اپنی تبدیلیوں کو وہ دین میں بیان نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کا عذاب بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر توحید کے اس بات کو بھی بیان کیا کہ یہ جنہیں پکارتے ہیں نہ انہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ آسمان و زمین میں کوئی اس کا سفارشی ہو، اور اللہ پاک اور بلند ہے اس سے جو تم شرک کرتے ہو، یعنی یہ جو تم نے سفارشی بنائے ہیں یہ اللہ رب العزت کے ہاں سفارش کرنے والے نہیں ہیں۔ سفارش صرف وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ رب العزت اجازت دے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ انبیاء سفارش کریں گے، صرف توحید والوں کے لیے کریں گے، اور اسی طرح اور لوگ جو سفارش کریں گے ان کے مقام کو بیان کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ انسان اوروں کو پکارتا رہے اور سمجھے کہ میری کوئی سفارش کر لے گا تو ایسا عقیدہ درست نہیں ہے، اور یہ اپنے شرکاء سے ہدایت کو طلب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ کفار کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ قرآن خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے،
فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ایک چھوٹی سی صورت اس کے جیسی بنا لاؤ، اور اللہ کے علاوہ جس جس کو تم اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھا کر لو اگر تم سچے ہو۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ یہ اس چیز کو جھٹلا رہے ہیں کہ ان کا پورا علم بھی مل کر اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ ظالموں کا انجام کیسا ہو۔ بعض ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور بعض ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب ہی فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ وہ لوگ یا وہ آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ سب کے سب لوگ ہدایت کے اوپر آ جائیں گے یا سب کے سب لوگ مکمل دین کے اوپر عمل کرنے لگ جائیں گے، وہ غلطی کے اوپر ہے۔ ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ بعض لوگ ایمان لاتے ہیں اور بعض ایمان نہیں لاتے۔ دعوت کا کام کرنے والے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے نصب العین کو بیان کیا کہ ان کا کام ہے کہ صحیح بات پہنچا دیں اور حق کا آوازہ بلند کرتے رہیں۔ کچھ لوگ ایمان کو قبول کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور پھر ایمان کو قبول کرنے والوں میں بھی کچھ مکمل عمل کرنے والے ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ کم عمل کرنے والے ہوں گے، کچھ جو ہے وہ نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں گے اور کچھ نیکیوں سے پیچھے رہنے والے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس صورت میں، چونکہ یہ صورت نبی علیہ السلام کی رسالت کے اس بات پر ہے اور 3 نبیوں کا ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا۔ ایک تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، فرعون کے غرق ہونے کا ذکر ہے، اس کی لاش کا اللہ رب العزت کی طرف سے سمندر سے محفوظ کرنا، اور اسی طرح یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کے نام پر سورت کا نام سورہ یونس ہے۔ تو یہ تینوں رسول، ان کی دعوت میں کئی چیزیں ہمیں ایک طرح سے مشترک نظر آتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دینے میں نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، لیکن اس کے باوجود تھوڑے سے لوگ ان پر ایمان لائے، 80 کے قریب افراد۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی رسالت اسلام کے بعد یعنی ایک بڑی رسالت ہے اور بہت بڑے لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ اور اس کے بعد تیسرا ذکر یونس علیہ السلام کا، ان کی ساری قوم بھی ایمان لے آئی اس وقت کہ جب انہوں نے عذاب کو دیکھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے سب کے ایمان لانے کی وجہ سے عذاب کو ان سے ہٹا دیا۔ گویا نبی علیہ السلام کو تینوں حالات کے متعلق بتایا گیا کہ کبھی تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں زیادہ وقت کے ساتھ، کبھی جو ہے وہ اللہ رب العزت ماننے والوں کے اندر کثرت کو لے کر آتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سب کے سب بہت بڑی تعداد کے اندر، بڑی جماعت کی تعداد کے اندر، کہ جن کے اندر پورے کے پورے لوگوں کا حکم لگایا جا سکتا ہے، لوگ دین کی طرف پلٹتے ہیں تو آپ دین کی دعوت دیتے رہیں۔ اور اسی طرح ان تینوں رسولوں کے اگر ہم احوال کو دیکھیں تو تینوں کا کچھ نہ کچھ تعلق پانی کے ساتھ بھی نکلتا ہے، کہ یونس علیہ السلام قوم سے ناراض ہوئے اور ایک بھری ہوئی کشتی میں سوار ہو کر نکل گئے، اور کشتی ہچکولے کھانے لگی، حتیٰ کہ فیصلہ ہوا کہ کسی ایک کو کشتی سے باہر پھینکا جائے تاکہ کشتی کا لیول درست ہو جائے، وزن کچھ کم ہو، طوفان سے بچ جائے۔ حتیٰ کہ یونس علیہ السلام انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اللہ کے حکم سے، مچھلی نے انہیں نگل لیا، اللہ کی تسبیح کو بیان کیا، اللہ نے سمندر کے اندھیروں سے انہیں نجات دے دی۔ دوسری طرف نوح علیہ السلام
ان کی قوم کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صرف 80 کے قریب افراد ہیں، اور پانی کی اتنی فراوانی آتی ہے کہ ہر چیز سے سطح زمین تک سے پانی نکلتا ہے، آسمانوں سے پانی اترتا ہے، اور ہر جگہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے۔ صرف نوح علیہ السلام جو کیل لگائے اور پھٹے لگا کر لکڑی کے کشتی کو تیار کر کے جو لوگ ان کے ساتھ سوار ہیں صرف وہی محفوظ رہتے ہیں، اور باقی سب کے سب لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا اپنا ایک بیٹا بھی، حقیقی بیٹا جو توحید کو قبول نہیں کرتا، وہ بھی کفار کے ساتھ غرق ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلتے ہیں، سمندر سے اللہ رب العزت اسے رستے بنا دیتا ہے، اور ساکت رستوں کے اندر سمندر کو پار کر لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے پھر سمندر کو ملنے کا حکم ہوتا ہے جب عین وسط میں دشمن ہے، اور سب کے سب کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ فرعون جو اپنے آپ کو رب الاعلیٰ کہتا تھا وہ بھی غرق ہو جاتا ہے، سب کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، جبکہ فرعون اس کی لاش کو اللہ رب العزت عبرت کے لیے لوگوں کے لیے ایک نشانی کے طور پر رکھ دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام آپ کو ان واقعات کے ساتھ تسلی دی کہ اللہ کی طاقت ہی حقیقی طاقت ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قوت نہیں رکھتا۔ اور اس کے بعد سورت کے اختتام پر نبی علیہ السلام کو ان سارے حالات سے جو ایک نچوڑ یا خلاصہ تھا وہ بیان کر دیا، وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی پیروی کریں اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے۔ یعنی یہ دو کام اکٹھے ہیں، انسان اگر پیروی کر رہا ہے لیکن صبر نہیں کر رہا تو پھر وہ خوارج کے راستے کے اوپر چلے گا، اور جو پیروی کرنے والا نہیں ہے اسے کافر نظر آئے گا، اور لوگوں پر کفر کے فتوے لگائے گا، اور جتنی اصلاح کرنی ہے اس سے زیادہ بگاڑ اور فساد کو پیدا کرے گا۔ اور اگر صرف صبر ہی کر رہا ہے کہ بس لوگ کرتے رہیں جو کر رہے ہیں، اور اتباع اور پیروی نہیں کر رہا، تو پھر بھی وہ غلط راستے کے اوپر۔ یعنی انسان کو اتباع بھی کرنی ہے اور صبر بھی کرنا ہے، دین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی اتباع اور پیروی کرنی ہے، اور صبر کے دامن کو ساتھ رکھنا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت خود ہی فیصلہ فرما دینے والا ہے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انسان خود اس کی مخلوق پر دروغہ نہیں ہے، بلکہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ دین کی دعوت کو پہنچا دے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بیان کر دیا، اگر اللہ چاہتا لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، جس طرح یونس علیہ السلام کی قوم اس موقع پر سب ایمان لائے، ساری کے سارے زمین پر لوگ موجود وہ بھی ایمان لے آتے، لیکن اللہ رب العزت کا یہ طریقہ نہیں ہے، اور اللہ کے حکم سے ہی ایمان والے ایمان میں داخل ہوتے ہیں، اللہ ہی ہدایت کے راستے بتاتا ہے، اور وہ لوگ اسے قبول کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ پلیدگی کو ان لوگوں پر کر دیتا ہے جو عقل نہیں رکھتے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، کہ حق وہ ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا ہے۔ سورہ ہود کا مضمون بھی اسی طرح ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ اس صورت میں بھی نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، کس طرح انہوں نے دین کی دعوت دی، لوگوں نے مذاق اڑائے، کمزور لوگ ان پر ایمان لانے والے تھے، اور طاقتور لوگ ان کی اکثریت انکار کرنے والی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کو بیان کی، فصبر، آپ بھی صبر کیجئے، یقیناً اچھا انجام متقین کے لیے۔ نوح علیہ السلام کے لیے اللہ رب العزت نے
کوئی نشانی قرآن مجید میں ذکر نہیں کی۔ اسی طرح ہود علیہ السلام ان کے متعلق بھی فرمایا ما جئتنا ببینۃ، قوم کے لوگوں نے کہا کہ تو کوئی نشانی ہی نہیں لے کر آیا اور ہم تیرے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ کی طرف تو ہم نے وحی کی ایک بہت بڑی نشانی رکھی ہے، یہ قرآن خود آپ کی نبوت کی نشانی ہے، جو کوئی اسے پڑھے گا اسے معلوم ہو جائے گا کہ رسول سچا رسول ہے اور اس کی دعوت حق اور سچ ہے۔ اسی طرح قوم صالح کا ذکر کیا اور قوموں کا ذکر کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ قومیں جن کا ہم نے آپ کی طرف ذکر کیا ہے، فرمایا كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ اللہ رب العزت نے انہیں پکڑا، اسی طرح اس کی پکڑ آتی ہے جب اللہ کے رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ صرف رسول اور ان پر ایمان لانے والے نجات پا سکے، اور جو انکار کرنے والے تھے سب کے سب ایسے عذاب اور سزا کی گرفت میں آئے کہ پیچھے جا کر کسی کو خبر بھی نہ دے سکے، اور ایک بارگی میں ہی اللہ رب العزت نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ ہر قوم کی اپنی اپنی خرابی تھی۔ آپ اکثر قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، ان خرابیوں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ ان سب سے بچنا اس امت کے لیے ضروری ہے، اور قرآن اس کے نازل کرنے کا مقصد سورت کے اختتام پر بیان کیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے انبیاء کی خبریں اس لیے آپ پر بیان کیے ہیں کہ اے نبی ایک تو آپ کے دل کو مضبوط کر دیں کہ آپ لوگوں کے دعوت قبول نہ کرنے پر غمگین نہ ہوں، اپنے آپ کو غم میں کر کے کہیں ہلاک نہ کر بیٹھے، اور اسی طرح کہ آپ کی طرف اللہ رب العزت کی طرف سے نصیحت آ جائے، مومنوں کے لیے ایک یاد دہانی آ جائے اور حق آ جائے۔ اور پھر سورت کی آخری آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، کہ سب کچھ زمین و آسمان کے غیب اللہ کے پاس ہیں، اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹنے والی ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی پر بھروسہ کرو، اور وہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرنے والے ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم الشان صورتوں کے احکامات ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے لیے دلیل اور حجت بنائے، نجات کا ذریعہ بنائے، ہمارے خلاف حجت اور دلیل نہ بنائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار اور سینوں کا نور بنا دے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت ہر قسم کی وباؤں سے، تکالیف، بیماریوں سے ہمیں محفوظ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ العظیم الجلیل لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ کان للأوابین غفورا۔